بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور بڑی مغموم آواز میں کہا، حضرات آج فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئیں۔ انہوں نے سوال کیا، اے میرے ابا کی مسند کے وارث، آج تیرے لاہور میں میرے ابا کی عزت راجپال کی معرفت لٹ گئی اور تم ابھی تک زندہ ہو؟ ناظرین کرام، شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو پھر بھونکنے والی زبان نہ رہے یا سننے والے کان نہ رہے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا۔ اس نے یہ تقریر شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کی سنی اور یہ دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ اب راجپال کا انجام اس کے ہاتھ سے ہی ہوگا۔ ناظرین کرام، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کون تھے اور ان کا تاریخ میں کیا کردار رہا ہے؟ آج کا ہمارا موضوع یہی ہے۔ معزز ناظرین کرام، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے جن کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شہید کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا تھا، جس پر مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا، کاش یہ مقام مجھے نصیب ہوتا۔ اسی موقع پر علامہ اقبال نے فرمایا، یہ ترکھان کا لڑکا ہم سب پڑھے لکھوں سے بازی لے گئے۔ لوگوں نے عقیدت میں اتنے پھول نچھاور کیے کہ میت ان میں چھپ گئی۔ غازی علم الدین شہید 3 دسمبر 1908 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام طالع تھا، جو ترکھان یعنی لکڑی کے کاریگر تھے۔ ناظرین کرام، غازی علم الدین نے ابتدائی تعلیم اپنے لاہور شہر میں ہی حاصل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے اپنے آبائی پیشہ کو اختیار کیا اور اس فن میں اپنے والد اور بڑے بھائی میاں محمد امین کی شاگردی اختیار کی۔ 1928 میں آپ کوہاٹ منتقل ہو گئے اور بنو بازار میں اپنا فرنیچر سازی کا کام شروع کر دیا۔ معزز ناظرین کرام، جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں یہ غالباً 1927 کا زمانہ تھا اور میں بھی نوجوانی میں بطور کارکن خلافت کمیٹی میں کام کرتا تھا کہ اچانک اخبارات کے اندر ایک طوفان اٹھا کہ کسی صاحب چمو پتی MA نے اپنے خبث باطن کا ثبوت مہیا کیا ہے اور ایک کتاب رنگیلا رسول کے نام سے شائع کی، جس پر مسلمانوں میں سخت اضطراب پیدا ہو گیا۔ مسلمان رہنماؤں نے انگریز حکومت سے اس دل آزار کتاب کو ضبط کرانے اور ناشر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ناظرین کرام، مجسٹریٹ نے ناشر کو صرف 6 ماہ قید کی سزا سنائی، جس کے خلاف مجرم نے ہائی کورٹ میں اپیل کی، جہاں جسٹس دلیپ سنگھ مسیح نے اس کو رہا کر دیا۔ انگریز حکومت کی عدم توجہی پر مایوس ہو کر مسلمانوں نے متعدد جلسے جلوس منعقد کیے، مگر انگریز حکومت نے روایتی مسلم دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دفعہ 144 نافذ کر کے الٹا مسلمان رہنماؤں کو ہی گرفتار کرنا شروع کر دی۔ مسلمانوں میں یہ احساس جاگزیں ہونے لگا کہ حکومت وقت ملعون ناشر کو بچانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے اور یہ کہ اس ملعون کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ان کو خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ ناظرین کرام، اس فیصلہ کے خلاف ایک ہیجان پیدا ہو گیا، جس کا مطلب تھا کہ اسی قسم کا گندا لٹریچر شائع کرنے کی کھلی چھٹی ہے۔ اس میدان میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حبیب الرحمن اور دیگر معزز علماء کرام ان کے ساتھ اترے اور حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ وہ ایک قانون بنائے جس سے پیشوایان مذاہب کی عزت کی تحفظ ہو سکے، اور جب تک یہ قانون نہیں بنتا ایک ہنگامی قانون نافذ کیا جائے۔ ناظرین کرام، لاہور کے غازی خدا بخش نے 24 ستمبر 1928 کو اس گستاخ کو اس کی دکان پر نشانہ بنایا، تاہم یہ بھاگ کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ ناظرین کرام، دوسری دفعہ افغانستان کے ایک غازی عبدالعزیز نے لاہور آ کر اس گستاخ رسول کی دکان کا رخ کیا، مگر یہ بدبخت دکان میں موجود نہیں تھا، اس کی جگہ اس کا دوست سوامی ستیا نند موجود تھا۔ غازی عبدالعزیز نے غلط فہمی میں اس کو راجپال سمجھ کر اس پر حملہ کر کے اس کو ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ ناظرین کرام، غازی عبدالعزیز کو حکومت وقت نے 14 سال کی سزا سنائی۔ ناظرین کرام، راجپال ان حملوں کے بعد نہایت خوف زدہ رہنے لگا۔ حکومت نے اس کی پشت پناہی کرتے ہوئے 2 ہندو سپاہیوں اور ایک سکھ حوالدار کو اس کی حفاظت پر متعین کر دیا۔ راجپال کچھ عرصے کے لیے لاہور چھوڑ کر کاشی، ہردوار اور متھرا چلا گیا، مگر چند ماہ بعد ہی واپس آ گیا اور دوبارہ اپنا کاروبار شروع کر۔ ناظرین کرام، غازی علم الدین کی غیرت ایمانی نے یہ گوارا نہ کیا کہ یہ ملعون اتنی آسانی سے بچ نکلے۔ آپ نے اس کو اس کے انجام تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ نے 29 اپریل 1929 کو راجپال کی دکان کا رخ کیا۔ اس وقت یہ ملعون اپنی دکان پر ہی موجود تھا۔ آپ نے اس کو للکارتے ہوئے کہا، اپنے جرم کی معافی مانگ لو اور اس دل آزار کتاب کو تلف کر دو اور آئندہ کے لیے ان حرکات سے باز رہو۔ ناظرین کرام، راجپال نے اس کو گیدڑ بھبکی سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ ناظرین کرام، غازی علم الدین نے ایک ہی بھرپور وار میں اس بدبخت کا کام تمام کر دیا۔ اس کی دکان کے ایک ملازم نے قریبی تھانے انارکلی کو خبر دی، جس پر پولیس نے آپ کو گرفتار کر لیا۔ ناظرین کرام، غازی علم الدین
اس واقعے کے بعد نہ صرف مکمل پرسکون رہے بلکہ آپ نے فرار ہونے کی بھی کوئی کوشش نہیں کی۔ آپ نے اس کارروائی کا اعتراف کیا اور گرفتاری پیش کر دی۔ ناظرین کرام، مقدمہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ لوئیس کی عدالت میں پیش ہوا، جس نے ملزم پر فرد جرم عائد کر کے صفائی کا موقع دیے بغیر مقدمہ سیشن کورٹ میں منتقل کر دیا۔ ناظرین کرام، آپ کی جانب سے سلیم بار ایٹ لا پیش ہوئے، جنہوں نے آپ کے حق میں دلائل دیے، مگر نیب نامی انگریز جج نے آپ کو مورخہ 22 مئی 1927 کو سزائے موت کا حکم سنایا۔ ناظرین کرام، مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ سیشن کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی جائے اور اس مقدمے میں غازی علم الدین کی وکالت کے لیے شہرت یافتہ وکیل قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو نامزد کیا جائے۔ ناظرین کرام، محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بمبئی سے لاہور تشریف لائے۔ ان کی معاونت جناب فروخ حسین بیر سر نے کی۔ 15 جولائی 1929 کو ہائی کورٹ کے 2 جج نے فیصلہ سناتے ہوئے سیشن کورٹ کی سزا کو بحال رکھا اور غازی کی اپیل کو خارج کر دی۔ ناظرین کرام، مسلمانوں نے اور بھی کئی کوششیں کی اور ہمیشہ کی طرح ان کی اپیل خارج کر دی گئی۔ ناظرین کرام، اپیل خارج ہونے کی اطلاع جب جیل میں غازی کو ملی تو آپ نے مسکرا کر فرمایا، شکر الحمدللہ، میں یہی چاہتا تھا، بزدلوں کی طرح قیدی بن کر جیل میں سڑنے کے بجائے تختہ دار پر چڑھ کر ناموس رسالت پر اپنی جان فدا کرنا میرے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ناظرین کرام، غازی علم الدین نے ایک وصیت کی تھی اپنے رشتہ داروں کو، میرے تختہ دار پر چڑھ جانے سے وہ بخشے نہیں جائیں بلکہ ہر ایک اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا کا حقدار ہوگا، اور انہیں تاکید کی کہ وہ نماز نہ چھوڑیں اور زکوٰۃ برابر ادا کریں اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ قائم رہیں۔ ناظرین کرام، 31 اکتوبر 1929 بروز جمعرات کو میاں والی جیل میں آپ کی سزا پر عمل درآمد کیا گیا۔ ناظرین کرام، آپ کی شہادت کے بعد انگریز حکومت نے آپ کے جسد خاکی کو قبضے میں رکھا اور کسی نامعلوم مقام پر سپرد خاک کر دیا، جس پر شدید احتجاجی لہر اٹھی۔ ناظرین کرام، 4 نومبر 1929 کو مسلمان رہنماؤں کے ایک وفد، جن میں علامہ اقبال اور مولانا عبدالعزیز اور مولانا ظفر علی خان، سرفضل حسین، خلیفہ شجاع، میاں امیر الدین، مولانا غلام محی الدین قصوری شامل تھے، انہوں نے گورنر پنجاب سے ملاقات کی اور جسد خاکی کی حوالگی کا مطالبہ کیا۔ ناظرین کرام، گورنر نے شرط عائد کی، اگر مذکورہ رہنما پرامن تدفین کی ذمہ داری اور کسی گڑبڑ کے نہ ہونے کی یقین دہانی کرائیں تو جسد خاکی مسلمانوں کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، مذکورہ وفد نے یہ شرط منظور کر لی۔ 13 نومبر 1929 کو مسلمانوں کا ایک وفد میاں والی روانہ ہوا اور دوسرے روز جسد خاکی وصول کیا۔ ناظرین کرام، موقع پر موجود لوگوں کا بیان ہے کہ 2 ہفتے گزر جانے کے بعد جسد خاکی بالکل صحیح اور سالم تھا۔ چہرے پر غسل کے پانی کے قطرے ایسے چمک رہے تھے جیسے ابھی غازی نے وضو کیا ہو، اور چہرے پر جلال و جمال کا حسین امتزاج تھا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، کیونکہ شہید زندہ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، محکمہ ریلوے نے یہ جسد خاکی 15 نومبر 1929 کو لاہور چھاؤنی میں 2 مسلمان رہنماؤں علامہ اقبال اور سر محمد شفیع کے حوالے کیا۔ ناظرین کرام، شہید کا جنازہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ کہلاتا ہے۔ جنازہ کا جلوس 5.5 میل لمبا تھا۔ نماز جنازہ یونیورسٹی گراؤنڈ میں ادا کی گئی، جس میں کم و بیش 6 لاکھ عاشق رسول نے شرکت کی۔ ہندوستان میں مقیم جید علماء کرام، مشائخ اعظام نے بھی کونے کونے سے رسول پاک کے سچے عاشق کے آخری دیدار کے لیے لاہور تشریف لائے۔ تدفین کے انتظامات کی سرپرستی مولانا ظفر علی خان، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور سید دیدار علی شاہ نے فرمائی۔ ناظرین کرام، مولانا دیدار علی شاہ اور علامہ اقبال نے شہید کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا تھا، جس پر مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا، کاش یہ مقام مجھے نصیب ہوتا۔ اسی موقع پر علامہ اقبال نے فرمایا، یہ ترکھان کا لڑکا ہم سب پڑھے لکھوں سے بازی لے گیا۔ لوگوں نے عقیدت میں اتنے پھول نچھاور کیے کہ میت ان میں چھپ گئی۔ ناظرین کرام، لاہور میں بہاولپور روڈ کے کنارے میانی صاحب قبرستان میں ایک نمایاں مقام پر آپ کی آخری آرام گاہ موجود ہے۔ مزار کے 4 اطراف برآمدہ ہے۔ مزار بغیر چھت کے ہے۔ مزار کے مشرق میں غازی کے والد محترم اور والدہ محترمہ کی بھی آخری آرام گاہیں موجود ہیں۔ ناظرین کرام، مزار پر پنجابی اور اردو کے کئی اشعار لکھے ہوئے ہیں جو کہ بہت خوبصورت ہیں۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کمی پیشی کو معاف فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کریں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔